وعلى رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من يطع الرسول فقد اطاع الله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الامين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ سارے احباب آقا علیہ السلام کی ذات بابرکات درود شریف کا نذرانہ پیش کرو۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رحمۃ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علیکہ یا شفیع المذنبین۔ ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا بنے، ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا بنے، ان سے پھرے جہاں پھرا آئی کمی وقار میں۔ سامعین محترم، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج ہم سب برادران غلام شبیر کے والد مرحوم کے ایثار ثواب کی محفل میں اکٹھے ہیں، تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مرحوم کی مغفرت فرمائے، مرحوم کی بخشش فرمائے، مرحوم کو جنت الفردوس عطا کرے۔ سامعین محترم، اصل خطاب تو برادران مفتی محمد رشید سیالوی صاحب کا ہونا تھا، ان کے حکم پر میں حاضر ہو گیا ہوں، اور سٹیج پر حضرت علامہ مولانا رؤوف صاحب، حضرت علامہ مولانا طارق شہید صاحب، حضرت علامہ مولانا شاہ نواز صاحب، حضرت علامہ برادران قاری محمد رسول اللہ صاحب، انہوں نے بھی حکم کیا اور میں حاضر ہوا ہوں، اور حضرت علامہ مولانا استاد العلماء مولانا قاری گل محمد صاحب موجود ہیں، جو کہ میرے سے پہلے بڑا خوش الہانی سے واز فرما رہے تھے، اور ان کے واز کے بعد کسی خطاب کی ضرورت تو نہیں، بس میں حاضری لوانے کے لیے حاضر ہو گیا ہوں۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق بولنے اور آپ کو حق سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین وقار، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلوہ گر تھے، صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا ایمان کامل کب ہوگا؟ ہم ایمان کی بلندیوں حد کمال کو کب چھوئیں گے؟ ایمان کی بلندیاں کب مکمل ہوں گی؟ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑا مختصر اور جامع جواب دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اذا احببت اللہ، جس وقت تم اللہ سے محبت کرنے لگ جاؤ گے تمہارا ایمان کامل ہو جائے گا۔ اب آقا نے مختصر اور جامع جواب دیا، فرمایا اذا احببت اللہ، جس وقت تم اللہ سے محبت کرنے لگ جاؤ گے تمہارا ایمان کامل ہو جائے گا۔ اب بات تو ختم ہو گئی، بات تو مکمل ہو چکی تھی کہ حضور نے فرمایا اذا احببت اللہ، تو یہ توحید تو مکمل ہو جائے کہ اللہ سے محبت تمہارا ایمان کامل۔ اب توحید تو مکمل ہو چکی تھی، لیکن صحابی نے اگلا سوال کر دیا۔ صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محبت کرنے کے 3 سبب ہوتے ہیں۔ کسی سے محبت کی جاتی ہے نا تو 3 اسباب کی وجہ سے کی جاتی ہے۔ یا تو کسی سے محبت کی جاتی ہے اس کے وہ خوبصورت ہوتا ہے، وہ اتنا خوبصورت ہوتا ہے کہ اس کی صورت کو دیکھ کر لوگ اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ یا کسی سے محبت کی جاتی ہے اس کے اخلاق کی وجہ سے، اس کے اخلاق اتنے اچھے ہوتے ہیں کہ لوگ اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں کہ وہ بڑے اچھے اخلاق کا مالک ہے۔ یا محبت کی جاتی ہے تو علم کی وجہ سے کی جاتی ہے کہ یار فلاں شخص بڑا عالم ہے، فلاں کے پاس بڑا علم ہے، تو اس سے محبت کی جاتی ہے تو علم کی وجہ سے کی جاتی ہے۔ صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ، 3 سبب ہیں محبت کے، اور ہم نے رب کو دیکھا نہیں، اور ہماری آنکھ کے اندر یہ طاقت بھی نہیں کہ ہم رب کا دیدار کر سکیں، پھر ہم رب سے محبت کیسے کریں گے بن دیکھے؟ اس وقت صحابی نے یہ فرمایا نا، آقا عرض کی، صحابی نے اس وقت یہ عرض کی تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اذا احببت رسولہ
جس وقت تم اللہ کے رسول سے محبت کرنے لگ جاؤ گے تم نے گویا اللہ سے محبت. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، عظمت مصطفیٰ. اب عرض کی گئی کہ صحابہ تم نے محبت کے 3 سبب بیان کیے کہ محبت یا حسن کی وجہ سے یا اخلاق کی وجہ سے یا علم کی وجہ سے، اور آقا نے فرما دیا کہ تم اللہ کے محبوب اللہ کے رسول سے محبت کرنے لگ جائے ہوئے تم نے گویا اللہ سے محبت کی. اب تمہارا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا آقا کے سامنے تھا. ذرا بتاؤ تو صحیح کہ یہ تم نے محبت کے 3 سبب بیان کیے یا آقا میں یہ تینوں سبب پائے جاتے تھے؟ صحابی نے فرمایا جی آقا میں تینوں سبب. آقا حسن کے اعتبار سے بھی کامل، اخلاق کے اعتبار سے بھی کامل اور علم کے اعتبار سے بھی کامل. حسن کے اعتبار سے آقا کس طرح کامل؟ حضرت جابر بیان کرتے ہیں کہ ایک رات میں آقا کے گھر آیا، بددہا کے مکھڑے والے، واللیل کی ظلم والے، جلوہ فروز تھے. رات کا وقت تھا، 14ویں کی رات تھی، شام پوری آب و تاب کے ساتھ آسمان پر جگمگا رہا تھا. حضرت جابر فرماتے ہیں کہ کبھی میں آقا کے چہرے کو دیکھتا، کبھی آسمان کے چاند کو دیکھتا. اب میں اپنے دل کے اندر یہ فیصلہ کرنے لگا کہ یہ چاند خوبصورت ہے کہ یہ زمین کا چاند جو ہمارے سامنے جلوگر ہے یہ خوبصورت ہے. زین کہتا ہے جابر دیکھ تو صحیح آسمان کا چاند پوری آب و تاب کے ساتھ جگمگا رہا ہے، ہر طرف نور بکھیر رہا ہے، زمین و آسمان کو روشن کیے ہوا ہے. اسی کہتا ہے جابر خیال کرنا یہ جو مقام ہے کہ جبریل بھی آتا ہے تو گردن جھکا کے آتا ہے. آپ فرماتے کبھی آقا کے چہرے کو دیکھتا، کبھی آسمان کے چاند کو دیکھتا. فرماتے ہیں کہ پھر میں نے فیصلہ کیا کہ چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے، چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے. چاند کے منہ پر ہیں چھائیاں، مدنی کا چہرہ صاف ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، رسالت، نعرہ حیدری، شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ. آپ نے بھی غور کیا ہوگا جس وقت 14ویں کا چاند جگمگا رہا ہو نا، اگر انسان اس کے اندر غور کرے نا تو اس کے اندر کوئی چیز نظر آتی ہے کہ نہیں؟ تو چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے، چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے. چاند کے منہ پہ ہیں چھائیاں، مدنی کا چہرہ صاف ہے. کیا بات ہے. اور ویسے بھی چاند سے تشبیہ، چاند تو تمہارے اور میرے آقا کا کھلونا تھا. حضرت عباس ایک رات آقا کے رشتے میں چچا تھے. کسی نے حضرت عباس سے پوچھا جناب اب چاچے بھتیجے کا رشتہ ہے، کسی نے پوچھا جناب ذرا بتائیے تو صحیح کہ تم بڑے ہو یا آمنہ کا لال بڑا ہے. اب بھتیجے تھے رشتے میں تو کہہ دیتے نا کہ بھتیجا ہے میرا. نہیں، حضرت عباس کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں عمر تو میری زیادہ ہے، پیدا تو میں پہلے ہوا ہوں لیکن مرتبہ ان کا بلند ہے. یہ بڑے ہیں، مقام ان کا بلند ہے. جن کے رشتہ دار تھے انہوں نے تو نہیں کہا کہ ہمارے جیسے آج کل کو پتہ چل گیا. سامعین علی وقار حضرت عباس بیان کرتے ہیں کہ ایک رات میں آقا کے گھر آیا، اس وقت آقا کا بچپنا تھا، آقا بگھوڑے کے اندر تھے. میں کیا دیکھتا کہ چاند آقا کے بگھوڑے کے گرد چکر لگا رہا ہے. اب ذرا حضرت عباس کا عقیدہ دیکھیے کہ حضرت عباس ہمیں کیا عقیدہ دے کے جا رہے ہیں. جس وقت آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری آبتاب کے ساتھ جگمگانے لگے، حضرت عباس پوچھتے ہیں جناب ایک بات بتائیے، تمہارا بچپنا تھا، ایک رات میں آپ کے گھر آیا، آپ بگھوڑے کے اندر تھے، میں نے کیا دیکھا کہ چاند آپ کے بگھوڑے کے گرد چکر لگا رہا ہے، ذرا بتائیے ماجرا کیا تھا. اب حضرت عباس ہمیں عقیدہ دے رہے ہیں کہ یہ محبوب
पगूड़े में थे भी तो जानते थे हर किसी को, चांद को भी जानते थे। अब हमारा बच्चा पगूड़े में जो हो, साल का या 2 का, तो क्या उसे पता चलेगा कि ये हमारा वालिद है? जी कोई बातें करेगा? मेरी बात आपको समझ आ रही है या नहीं आ रही, पहले तो ये बताएं। जी आ रही है? बैठे तो इस तरह है कि मेरी कोई बात भी आपको समझ नहीं आ रही, मुझे देख रहे हैं। तो हजरत अब्बास पूछा, जनाब एक रात मैं आपके घर आया, आप पगूड़े के अंदर थे, चांद आपके गिर्द पगूड़े का चक्कर लगा रहा था, मुझे बताइए तो सही ये क्या माजरा था? हुजूर ने फरमाया, चचा जान, चांद मुझसे बातें करता था और मैं चांद से बातें करता था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा। आपने फरमाया, चचा जान अगली बात भी मैं बता दूं? हज़रत अब्बास ने अर्ज़ की, जनाब बता दीजिए। आका ने फरमाया, जिस वक़्त मैं वालिदा के पेट मुबारक में था और ये चांद रब के अर्श के नीचे अपने रब को सजदा किया करता था, मैं चांद के सजदे की आवाज़ वालिदा के पेट में सुनता था। तो फिर मुझे कहने दीजिए कि चांद से बचपन में आका खेलते थे, इसलिए चांद से बचपन में आका खेलते थे, इसलिए ये सराबा नूर थे, वो था खिलौना नूर का। ये सराबा नूर थे, वो था खिलौना नूर का। और चांद झुक जाता, जिधर उंगली उठाते महत्ते, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। तो सामीन दीवाकार, हुजूर हुस्न के एतबार से कामिल, अखलाक के एतबार से भी हुजूर कामिल। अब आका के अखलाक की बात करते हैं, क्योंकि वक़्त मुख्तसर है और आप काफ़ी देर से बैठे हैं, तो मैं भी अपनी गुफ्तगू को मुख्तसर कर रहा हूँ। आका का अखलाक के एतबार से भी कामिल। किस तरह कामिल? मक्के के अंदर उक्काज़ का मेला लगा करता था, उसमें गुलामों की फरोख्त होती थी, खरीदो फरोख्त होती थी। तो एक कावला जा रहा था, उस कावले के अंदर एक औरत थी जिसके साथ 7 या 8 साल का बच्चा भी था। उस वक्त पैदल काफले चला करते थे, रास्ते में डाकू लूट लिया करते थे। उस कावले पर रास्ते में डाकू ने हमला किया। उसके अंदर एक बच्चा था जिसका नाम जैद था। जिस वक्त बच्चे की खूबसूरती को उन डाकुओं ने देखा ना, उन डाकुओं के गिरोह ने उसको वालिदा से छीन लिया बच्चे को, कि बच्चा बड़ा खूबसूरत है, बड़ा खूबसूरत चेहरे वाला है, इसे मक्के में ले जाएंगे, उक्काज़ के मेले में इसे बेच देंगे, बड़े पैसे मिलेंगे। हजरत ज़ैद 7 या 8 साल की उम्र थी। वालिदा से डाकू ने उन्हें छीन लिया, उक्काज़ के मेले में ले गए। हजरत ज़ैद बिकते बिकते हजरत खदीजतुल कुबरा के पास आ गए। जिस वक्त हजरत खदीजतुल कुबरा के पास आए और हजरत खदीजतुल कुबरा का निकाह आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुआ, हजरत खदीजतुल कुबरा ने हजरत ज़ैद भी आका को पेश कर दिए। अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये बड़ा खूबसूरत चेहरे वाला बच्चा है, मनमोहने चेहरे वाला बच्चा है, ये वालिदा के प्यार से महरूम है और बाप की शफकत से भी महरूम है। न जाने इसका वालिद कौन, न जाने इसकी वालिदा कौन। ये बिकता बिकता मेरे पास आया, मैं तुम्हें दे रही हूँ, तुम्हारे पास इसको वालिदा का प्यार भी मिलेगा, वालिदा की मोहब्बत भी मिलेगी और वालिद की शफकत भी मिलेगी। अब हजरत ज़ैद तुम्हारे और मेरे आका के पास रह रहे हैं। उधर हजरत ज़ैद के वालिद को पता चल गया कि हमारा बच्चा इस वक्त मक्का के अंदर नबी आखिरुज़्ज़मान के पास है। हजरत ज़ैद का वालिद और चचा भी आ गए, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुए। अर्ज़ करने लगे, जनाब हमारा बच्चा तुम्हारे पास है और हम उसे लेने आए हैं। और आगे उन्होंने अर्ज़ की, जनाब आपने उस पर पैसे भरे होंगे, आप जितने पैसे कहेंगे हम तुम्हें दे देंगे, लेकिन तुम वो बच्चा हमें दे देना। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
کہ آپ کی بات ٹھیک ہے، زید میرے پاس رہ رہا ہے، لیکن ایک بات میری بھی ہے کہ اگر زید جانے کے لیے تیار ہو گیا نا، میں تم سے کوئی پیسے نہیں لوں گا، تمہارا بیٹا ہے، تم لے جانا، اور اگر تیار نہ ہوا تو پھر تم نے اصرار نہیں کرنا کہ ہم زبردستی لے کے جاتے ہیں۔ حضرت زید کا والد اور چچا تھے، ان کے ذہن میں یہ بات آئی کہ بچہ ہے، نہ جانے کتنا عرصہ ہم سے جدا ہوا ہے، جو ہی اس کی نظر والد پہ پڑے گی، چچے پہ پڑے گی، بددعا کے مکھڑے کو چھوڑ کر ہمارے ساتھ لپٹ جائے گا، آنے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا جناب ہمیں منظور ہے، اگر ہمارے ساتھ تیار ہوا تو ہم لے جائیں گے، اگر تیار نہ ہوا تو چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ حضرت زید بچے تھے، باہر گلی میں کھیل رہے تھے، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہیں سے آواز دی، زید، آقا کی آواز زید تک پہنچی نا، زید دوڑتے ہوئے آگئے، یوں ہی آئے، والد اور چچا پر زید کی نظر پڑی، چہرے کی رنگت تبدیل ہو گئی، سامنے آقا کی آنکھیں بیٹھ گئے، کبھی زید زمین کو دیکھ رہے ہیں، کبھی بددعا کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں، واللیل کی زلفوں کو دیکھ رہے ہیں، چچے کی طرف، والد کی طرف دیکھتے بھی نہیں ہیں، بس زمین کو دیکھتے ہیں یا بددعا کے مکھڑے کو دیکھتے ہیں۔ پوری محفل پہ سناٹا، سکوت طاری ہے، بالکل خاموشی ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خاموشی کو توڑا، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا زید انہیں جانتے ہو؟ زید انہیں جانتے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک میرا والد ہے، ایک میرا چچا ہے۔ جس وقت حضور نے یہ فرمایا نا کہ زید انہیں جانتے ہو، اور زید نے عرض کی یا رسول اللہ ایک میرا چچا ہے، ایک میرا والد ہے، حضور نے آگے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا زید تجھے لینے آئے ہیں۔ آقا کا فرمانا تھا کہ زید تجھے لینے آئے ہیں۔ زید کی پریشانی اور بڑھ گئی، اور زید اٹھے، آقا کے قدموں پہ سر رکھا اور زبان حال سے کہتے ہوئے تیرے ٹکڑوں پہ پلا غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال۔ آقا تیرے ٹکڑوں پہ پلا غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، کھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، غلامان مصطفیٰ۔ ذرا زید کی بات پر غور کیجئے کہ زید عرض کر رہا ہے آقا تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ دے رہا۔ آقا کے اخلاق کتنے اچھے تھے کہ زید آقا کے اخلاق پر فریختہ ہو کر زید ہمیں بھی بتا رہا ہے کہ یہ وہ مقام ہے کہ اس کی محبت دل میں ہے تو دنیا میں بھی انسان کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب۔ زید کہتے ہیں آقا تیرے ٹکڑوں پہ پلا غیر کی ٹھوکر۔ اب والد اور چچے کو زید نے غیروں میں ڈال دیا۔ زید کہہ رہے ہیں آقا تیرے پاس تو رہ رہا ہوں، نہ جھڑک ہے، نہ ڈانٹ ہے، نہ ڈپٹ ہے۔ والد اور چچا کے پاس چلا گیا تو وہاں تو جھڑکیاں بھی سہنے پڑیں گی۔ زید کیا کر رہے ہو؟ اس طرح کرو، اس طرح کرو۔ تو زید کہتا ہے آقا تیرے ٹکڑوں پہ پلا غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا۔ اب والد بولا زید کا کہ زید کیا کر رہے ہو؟ تم غلامی کی زندگی کو آزادی کی زندگی پر ترجیح دے رہے ہو۔ وہاں محلات تیرے، جائیدادیں تیری، مکان تیرے، اور یہاں رہے گا تو غلام بن کر رہے گا۔ لیکن زید اس بات پہ اڑ گئے۔ آقا عرض کرنے لگے آقا رہنا ہے تو تیرے پاس ہی رہنا ہے، اب میرے لیے والد بھی آپ ہیں، میرے چچا بھی آپ ہیں۔ زید نے والد اور چچا کو ٹھکرا دیا، آقا کی محبت پر قربان کر دیا۔ تو سامعین زیبا کار
اگر دنیا کے اندر کامیابی چاہتے ہو، آخرت کے اندر کامیابی چاہتے ہو، یہ چاہتے ہو کہ ہماری قبر روشن ہو، تو پھر دل میں آقا کی محبت کی شمع روشن کر لو، اٹھتے بیٹھتے آقا کا ذکر کرو۔ دیکھو نا، آقا پیدا ہوئے ہمیں نہیں بھولے، معراج پہ تشریف لے گئے ہمیں نہیں بھولے، جس وقت اس دنیا کو چھوڑ کے جا رہے تھے اس وقت بھی ہمیں نہیں بھولے۔ حضرت قسم بن عباس فرماتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جس وقت قبر انور کے اندر اتارا اور آقا کی قبر انور سے نکلنے والا آخری شخص میں تھا، حضرت قسم بن عباس فرماتے ہیں کہ خیال آیا کہ اے قسم آخری وقت ہے، نہ جانے پھر کب ملاقات ہوگی، نہ جانے کب دیدار ہوگا، ذرا والضحا کے مکھڑے سے پردہ ہٹا، کپڑا ہٹا اور آخری دیدار کر لے۔ قسم بن عباس فرماتے ہیں کہ میں نے کپڑا ہٹایا نا، ہونٹ مبارک ہل رہے تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں کان لگایا، آواز آ رہی تھی رب حبلی امتی، یا باری تعالیٰ میری امت گناہگار ہے بخش دے، یا باری تعالیٰ امت گناہگار ہے بخش دے۔ دیکھو وہ محبوب پیدا ہوا ہمیں نہیں بھولا، معراج پہ تشریف لے گئے ہمیں نہیں بھولے، اس دنیا سے جا رہے ہیں تو تمہارے اور ہمارے لیے دعائیں کر رہے ہیں۔ اور کیا ہم سال میں ایک جلسہ کرنے، ایک دن جلوس نکالنے تو اس محبوب کا حق ادا ہو جاتا ہے؟ ہمارا تو ہر مال آقا کی عنایتوں پہ، آقا کی نوازشوں کے نیچے دبا ہوا ہے، اور چاہتے ہو کہ قبر روشن ہو، یہ جہان بھی روشن ہو، اگلا جہان بھی روشن ہو، تو اپنے اندر اپنی اولاد کو بھی اولاد کی محبت سکھاؤ۔ تو آقا اخلاق کے اعتبار سے بھی کامل، اور آقا علم کے اعتبار سے بھی کامل۔ علم کے اعتبار سے کس طرح کامل؟ حضرت عمر عرض کرتے ہیں ایک دن آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ذرا مجھے میری قبر کے احوال تو بتا دیجئے۔ اب حضرت عمر کا عقیدہ جان دیکھئے، جس کے بارے میں آقا نے فرمایا تھا کہ مجھ پر نبوت ختم ہے، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر سر پہ تاج، نبوت کا تاج سر سجا کے آتے۔ حضور نے فرمایا کہ میرا عمر جس راستے سے آ رہا ہو نا، شیطان عمر کو دیکھ کر راستہ تبدیل کر لیتا ہے۔ عمر کے عرض کر رہے یا رسول اللہ مجھے ذرا میری قبر کے احوال تو بتا دیجئے۔ اب آقا نے بھی یہ نہ فرمایا کہ اے عمر میں تیرے سامنے بیٹھا ہوں، مجھے کیا پتا کہ پہلے میں چلا جاؤں گا کہ تو چلا جاؤں گا، تیری قبر کا مجھے کیا پتا؟ نہیں، عمر ہمیں عقیدہ دے رہے ہیں کہ محبوب جانتا ہے۔ اور حضور نے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا عمر تیری قبر کے تو رنگ بھی نرالے ہوں گے، اے عمر تیری قبر کے تو رنگ بھی نرالے ہوں گے۔ جی یا رسول اللہ، عمر آپ نے فرمایا عمر جس وقت تجھے قبر میں رکھا جائے گا، تیری قبر تیار ہو جائے گی، منکر نکیر آئیں گے، وہ ابھی تجھ پر پہلا سوال مر ربوں کا نہ کر پائیں گے کہ تو بول پڑے گا اے فرشتوں میرا رب تو اللہ ہے، بتاؤ تمہارا رب کون ہے؟ حضور نے فرمایا اے عمر تیرا یہ اچانک سوال جس وقت فرشتوں پر ہوگا، فرشتے بھی ایک دفعہ تو تھرا جائیں گے کہ کس آدمی کے ساتھ پالا پڑا ہے۔ سوال تو ہم نے کرنا تھا، لیکن عمر نے کہا تو کہے گا اے فرشتوں میرا رب تو اللہ ہے، بتاؤ تمہارا رب کون ہے؟ آپ نے فرمایا ابھی فرشتے بول نہ پائیں گے کہ تو کرے گا میرے آقا تو نبی آخر جناب محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، بتاؤ تمہارا نبی کون ہے؟ آپ نے فرمایا ابھی تیرے اس سوال پر بھی فرشتے نہ بول پڑیں گے کہ تو بجائے فرشتوں میرا دین تو اسلام ہے، بتاؤ تمہارا دین کیا ہے؟ فرشتے بول پڑیں گے اے عمر ہم سے تو یہ فیصلہ نہیں ہو رہا
کہ ہمیں تیری طرف بھیجا گیا ہے، تجھے ہماری طرف بھیجا گیا ہے۔ تو آقا علم کے اعتبار سے بھی قابل۔ صحابہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، بالکل محفل پہ خاموشی تھی، سناٹا تھا، اور سامنے آقا ٹکٹکی نظریں جما کے بیٹھے تھے، جیسے سامنے کوئی سین چل رہا ہو، لیکن سامنے تھا کچھ نہیں۔ صحابہ کہتے ہیں ہم بھی سارے بیٹھے تھے، آقا ٹکٹکی جما کے بیٹھے رہے، اچانک والضحیٰ کے مکھڑے والے مسکرا پڑے۔ صحابہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ مسکراتے رہیں، وجہ کیا ہے مسکرانے کی؟ اچانک کوئی بات تو ہو نہیں رہی، بالکل خاموشی ہے اور آپ اچانک مسکرا پڑے۔ حضور نے فرمایا میرا رب ہنسا ہے اس لیے میں ہنس پڑا۔ سبحان اللہ۔ اب صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ رب تو ہنسنے سے پاک، رب کیوں مسکرایا؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے سامنے میدان محشر بپا، میں میدان محشر کا نقشہ دیکھ رہا ہوں، آخری جنتی کو جس وقت جنت میں ڈالا گیا نا، اس کی بات پر رب ہنسا۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ آخری جنتی؟ حضور نے فرمایا ہاں، میدان محشر کو میں دیکھ رہا تھا، میری نظروں کے سامنے تھا، جنتی جنت میں بھیج دیے گئے، دوزخی دوزخ میں بھیج دیے گئے، آخری جنتی وہ پہلے دوزخی تھا، اسے دوزخ میں ڈالا گیا نا، جس وقت اسے دوزخ کی آگ نے جھلسانا شروع کیا، وہ رویا، تڑپا، اس نے عرض کی باری تعالیٰ یہ آگ، یہ دوزخ کی گرمی مجھ سے برداشت نہیں ہوتی، اتنی کرم نوازی کر مجھے دوزخ سے نکال کے دوزخ کے کنارے پہ بیٹھنے کی اجازت دے دے۔ رب کریم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اس کو دوزخ سے نکالو اور دوزخ کے کنارے پہ بٹھا دو۔ کچھ دیر تو وہ بیٹھا رہا، پھر رویا، چلایا۔ رب کریم نے فرمایا پھر کیا ہے، پھر کیوں رو رہا ہے؟ عرض کرنے لگا باری تعالیٰ دوزخی ہوں، جنت میں تو جا نہیں سکتا، اتنی کرم نوازی جو کی کہ مجھے دوزخ سے نکالا، کنارے پہ بٹھایا، اتنی کرم نوازی اور کر کہ مجھ سے یہ دوزخ کی جو شعلے ہیں نا وہ میرے چہرے کو جھلسائے جا رہے ہیں، مجھے چہرہ پھیرنے کی اجازت دے دے، پیٹ میری دوزخ کی طرف ہو، منہ میرا جنت کی طرف ہو۔ رب قدیر نے فرمایا پھر سوال نہیں کرے گا؟ عرض کی باری تعالیٰ نہیں کروں گا۔ کچھ دیر تو بیٹھا، پھر سامنے ایک گھنی چھاؤں والا درخت نظر آیا نا، پھر رویا، چلایا۔ رب نے فرمایا پھر کیا ہے؟ عرض کرنے لگا باری تعالیٰ ہوں تو دوزخی، جنت پہ تو جا نہیں سکتا، اتنی کرم نوازی جو کی کہ دوزخ سے نکالا، کنارے پہ بٹھایا، اتنی کرم نوازی اور کر اس سامنے جو گھنی چھاؤں والا درخت ہے اس کے نیچے بیٹھنے کی اجازت دے دے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ رب نے فرمایا وعدہ کر پھر سوال نہیں کرے گا۔ عرض کرنے لگا باری تعالیٰ پھر سوال نہیں کروں گا۔ رب نے فرمایا اٹھ بیٹھ جا۔ اب اس دیر درخت کے نیچے بیٹھا نا، پھر ایک اگلا درخت نظر آیا جو اس سے بھی زیادہ گھنی چھاؤں والا تھا، پھر رویا، چلایا، تڑپا۔ رب نے فرمایا پھر کیا ہے؟ عرض کرنے لگا باری تعالیٰ اس کی شان ذرا کمزور ہے، دھوپ کے تتولے پڑ رہے ہیں، اتنی اجازت ہے کہ وہ سامنے گھنی چھاؤں والا درخت ہے اس کے نیچے بیٹھے۔ رب نے فرمایا اٹھ اس درخت کے نیچے بیٹھ جا، لیکن پھر سوال نہ کرنا۔ کچھ دیر تو بیٹھا، اب سامنے اسے جنت کا دروازہ نظر آیا، پھر رویا، چلایا۔ رب نے فرمایا پھر کیا ہے، پھر کیوں رو رہا ہے؟ عرض کرنے لگا باری تعالیٰ دوزخی ہوں، جنت میں تو جا نہیں سکتا، اتنی کرم نوازی تو کر، مجھے جنت کے دروازے پہ بیٹھنے کی اجازت دے دے، تیری جنت کی رحمتوں کو تو دیکھتا رہوں گا، جنت کی نعمتوں کی زیارت تو کرتا رہوں گا۔ رب نے فرمایا پھر سوال نہیں کرے گا؟ عرض کرنے لگا سوال نہیں کروں گا۔ رب نے فرمایا اٹھ بیٹھ جا۔ اب جنت کے دروازے پہ بیٹھا ہے، سامنے جنت کی نعمتوں کو دیکھا،
شہد کی نہروں کو دیکھا، دودھ کی نہروں کو دیکھا، پھر رویا، چلا، تڑپا۔ رب نے فرمایا پھر کیا ہے، پھر کیوں رو رہا ہے؟ عرض کرنے لگا باری تعالیٰ اب رہ کیا گیا ہے، ایک دروازہ تو عبور کرنا ہے۔ اتنی کرم نوازی جو کی، دوزخ سے نکالا، کنارے پہ بٹھایا، پھر ایک درخت کے نیچے بٹھایا، پھر دوسرے کے نیچے بٹھایا، اب ایک دروازہ تو عبور کرنا ہے، اتنی کرم نوازی کر مجھے جنت میں داخلے کی اجازت دے دے۔ رب نے فرمایا اٹھ جنت میں داخل ہو جا۔ جس وقت وہ جنت میں داخل ہونے لگا، ایک پاؤں اس کا جنت کے باہر تھا، ایک اندر تھا۔ رب نے فرمایا ٹھہر جا، رک جا، رک گیا۔ رب نے فرمایا تیرا سوال تھا کہ مجھے دوزخ سے نکالا جائے، تیرا سوال تھا کہ مجھے چہرے پھیرنے کی اجازت دی جائے، تیرا سوال تھا کہ مجھے ایک درخت کے نیچے بیٹھنے دیا جائے، تیرا سوال تھا مجھے دوسرے درخت کے نیچے بیٹھنے دیا جائے، تیرا سوال تھا کہ مجھے جنت میں داخل ہونے دیا جائے۔ اب بتا میں تجھے کتنی جنت کا مالک کر دوں؟ اللہ رب پوچھ رہا ہے اے میرے بندے اب بتا میں تجھے کتنی جنت کا مالک کر دوں؟ اس وقت رب نے یہ فرمایا نا کہ بتا میں تجھے کتنی جنت کا مالک کر دوں، اس کے ذہن میں یہ بات آئی کہ رب میرے ساتھ مذاق کر رہا ہے۔ کہنے لگا اے رب اتنی شانوں کا مالک، اتنی بلند شانوں کا مالک، اور میرے جیسے کمینے گناہگار بدکار کے ساتھ مذاق کرتا ہے۔ حضور نے فرمایا جس وقت اس نے یہ کہا نا کہ اے باری تعالیٰ اتنی شانوں کا مالک اور میرے جیسے کمینے گناہگار کے ساتھ مذاق کرتا ہے، تو رب اس کی اس بات پہ ہنس پڑا۔ رب ہنسا تو میں بھی ہنس پڑا۔ رب نے فرمایا چل جنت میں داخل ہو جا، جتنی جنت زمین و آسمان کے درمیان وسعت ہے میں نے اتنی جنت کا تجھے مالک کر دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضور علم کے اعتبار سے بھی کامل، کیونکہ حضور آخری جنتی کا بیان کر رہے ہیں، بیٹھے مسجد میں تھے، صحابہ کے سامنے نہ جانے کب میدان محشر برپا ہوگا، لیکن حضور آخری جنتی کا حوال بھی اپنے صحابہ کو بتا گئے۔ تو سامعین علی وقار یہ دنیا عارضی اور فانی ہے۔ اب دیکھو صبح و شام یہ جنازے اٹھ رہے ہیں نا، یہ ہمیں جھنجھوڑ رہے ہیں کہ اے انسان کوئی خیال کر، یہ دنیا عارضی اور فانی ہے، ایک نہ ایک دن اس دنیا کو چھوڑ کے چلا جانا ہے، اور یہ سانس ہمارا تمہارا جو چل رہا ہے نا، اس کا بھی کوئی بھروسہ نہیں، کوئی اعتبار نہیں کہ اگلا سانس اندر آئے گا یا نہیں، اور اندر والا باہر جائے گا یا نہیں۔ تو سامعین عزیز وقار اب آپ یہاں آئے ہیں نا، بھائی غلام شبیر کی دعوت پر اس طرح ہے کہ نہیں؟ بھائی وہ نگے اسے ناراض تھی لیکن اس طرح ہے نا، اور رب کا منادی 5 وقت ہمیں مسجد سے ندا دیتا ہے، دعوت دیتا ہے، آؤ فلاح کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، اور ہم گھروں پہ، دکانوں پہ، چوکوں پہ بیٹھے رہتے ہیں۔ تو سامعین عزیز وقار اپنے اندر آقا کی محبت پیدا کریں، اپنے بچوں کو آقا کی محبت سکھائیں، اور 5 وقت کی نماز ادا کریں۔ 5 وقت ندا دیتا ہے رب کا منادی، آؤ فلاح کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ اور دیکھو نماز پہ کتنا وقت لگتا ہے، 10 یا 15 منٹ لگتے ہیں، اس طرح ہے کہ نہیں؟ تو شبیر کی دعوت پر تو ہم آ گئے کہ نہ گئے تو وہ ناراض ہوئے گا، اور اگر رب قدیر ناراض ہو گیا تو پھر سامعین عزیز وقار اپنے اندر تبدیلی پیدا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے ٹوٹے پھوٹے الفاظ کو اپنی بارگاہ میں منظور مقبول فرمائے، اور غلام شبیر کے والد کو جنت الفردوس عطا کرے۔ جتنے احباب علماء تشریف فرمائیں، جن کے والدین بھائی رشتہ دار اس دنیا سے چلے گئے، سب کی مغفرت فرمائے، سب کو جنت الفردوس عطا کرے۔ اور انسان ہونے کے ناطے میں نے جو آپ کے سامنے گفتگو کی، اس کے اندر کوئی لفظی یا معنوی غلطی ہو گئی ہو
تو اپنے رب سے توبہ کا طلبگار ہوں کہ رب قدیر مجھے معاف کر دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔